امریکہ ایران مذاکرات، برف پگھلے کی یا تناؤ برقرار رہے گا، نتائج پر دنیا کی نظریں مرکوز، اب نیا ہرمز کھولیں، ناکہ بندی ختم کریں، جوہری معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کیا جائے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق ایران کے اپنے ہرمز سے متعلق تجویز زیر غور ہے۔ ایران کی جانب سے پیش کی گئی ایک نئی تجویز جس میں جنگ کے خاتمے اور اپنا ہرمز دوبارہ کھولنے کی بات شامل ہے، اعلیٰ امریکی حکام کے زیر غور ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ اس حوالے سے اجلاس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجویز زیر بحث ہے، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات فوری طور پر ظاہر نہیں کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم اجلاس، خطے کی تازہ صورتحال اور سفارتی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار کا امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کے عزم کا اعادہ، پاکستان کا مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور۔ اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، برطانوی وزیر خارجہ کی پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف، امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، مصری وزیر خارجہ نے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا کینیڈین وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح روابط مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر اتفاق، امن و استحکام کے لیے سفارتکاری کے عمل کو جاری رکھنے پر زور۔ پاکستان کی بڑی کامیابی، 50 سال سے دشمن فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کی APN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ طویل عرصے سے ایک دوسرے سے ہم کلام نہ ہونے والے فریقوں کو کے درمیان اب تک حل کروا دیا۔ مسلح تصادم کے خاتمے کے لیے فریقین کو سیز فائر پر آمادہ کرنا ہماری سفارتکاری کی فتح ہے۔ فریقین کے درمیان اپنا ہرمز کھولنے کے حوالے سے شدید اختلافات اور تحفظات برقرار ہیں۔ پاکستان کی قیادت سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری پر ہمیں مکمل بھروسہ اور یقین۔ شرح سود میں 1% اضافہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ نئی شرح سود 10.5% سے بڑھا کر 11.5% مقرر۔ سال 2026 کے تیسرے مانیٹری پالیسی اجلاس میں مہنگائی، تیل کی قیمتوں سے متعلق پالیسی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ مارچ 2026 میں ملک میں مہنگائی کی شرح 7.3% رہی۔ مارچ 2026 میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب سے زائد سرپلس رہا۔ 9 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ $174 ملین سرپلس رہا۔ نئی شرح سود کا اطلاق 28 اپریل 2026 سے ہوگا۔ فیڈریشن چیمبر نے شرح سود میں اضافہ مسترد کر دیا۔ سینئر نائب صدر FPCCI کا کہنا ہے کہ شرح سود میں 1% اضافہ توقعات کے برعکس ہے۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ شرح سود کو کم کیا جائے۔ شرح سود میں اضافے سے ایکسپورٹ کو نقصان ہوتا ہے۔ حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اضافے کا فیصلہ واپس۔ کرکٹ دیوانوں کے لیے خوشخبری، اسٹیڈیمز پھر سے آباد ہونے کو تیار۔ PSL پلے آف میچز میں شائقین کی انٹری بحال، تماشائیوں کو شرکت کی مشروط اجازت مل گئی۔ تینوں پلے آف میچز میں شائقین کرکٹ اسٹیڈیم آ سکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ خفاش جاری مہم کے پیش نظر شائقین کے لیے ایک شرط عائد کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی میچز دیکھنے والے شائقین پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں، ایندھن کی بچت کے لیے ساتھی گاڑیوں کے استعمال سے گریز کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی PSL پلے آف کھیلنے والی چاروں ٹیمز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، امید ظاہر کیا ہے کہ شائقین کو معیاری اور سنسنی خیز کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ دوسرے سے قابل وزیر اعظم نے PSL کے فائنل کے لیے تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی تھی۔ پہلا کوالیفائر آج کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان ہوگا۔ PCB کے مطابق میچ میں تمام انکلوژرز کے ٹکٹ کی ایک ہی قیمت ہوگی۔ تمام انکلوژرز کے ٹکٹ $500 میں فروخت کیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سامنے سینٹ بے اختیار، PCB کا عوامی نمائندوں کو مالی تفصیلات دینے سے انکار، سلیکشن بورڈ اور عہدیداروں کی مالی تفصیلات خفیہ قرار دے دی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کے ساتھ جانے والوں کی فہرست بھی ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ، سینٹ کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کی پیشکش۔ PCB کا موقف ہے معلومات افراد کی سلامتی اور تحفظ سے متعلق ہے، غیر ضروری تشہیر سیکیورٹی خدشات پیدا کر سکتی ہے، کھلاڑیوں اور ملازمین کی رازداری برقرار رکھنا لازم ہے۔ انگور اڈا میں افغان اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بر وقت کارروائی، متعدد پوسٹیں تباہ، پاک فوج کی بر وقت کارروائی کے باعث فتنہ الخوارج کی در اندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ فتنہ الخوارج کی تشکیل کی در اندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی۔ آپریشن غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان شکست کی بوکھلاہٹ میں سول آبادی کو نشانہ بنانے لگا۔
اہل علاقہ کی افغان طالبان کی فائرنگ کی مذمت، پاک فوج سے بھرپور جوابی کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا قوم کو پاک فوج کی۔ وزیر اطلاعات نے افغان رجیم اور میڈیا کانٹریکٹ میں حملوں سے متعلق پراپوگنڈا مسترد کر دیا، کہا کہ افغان حکومت غلط معلومات اور نفرت انگیزی پر انحصار کر رہی ہے، بھارتی پراپوگنڈا اسے سیکھے گا۔ جھوٹ فالس فلیگ آپریشن افغان بیانیے کا حصہ بن چکے ہیں، بے بنیاد الزامات، ہاتھ کنڈے، حقیقت سے عاری اور ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان پر لگائے جانے والے الزامات مسائل خیز اور بے بنیاد۔ ورچوئل اثاثوں پر شکنجہ سخت، بغیر اجازت سروسز غیر قانونی قرار۔ پاکستان ورچوئل ریگولیٹری اتھارٹی نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے، اسٹیبل کوائنز اور بلاک چین سروسز بھی ریگولیٹری دائرے میں شامل، کسی بھی پائلٹ یا معاہدے کے لیے پیشگی منظوری لازمی قرار۔ غیر منظور شدہ منصوبہ قانوناً آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اداروں کو پہلے PVARA سے رجوع کرنا کی ہدایت۔ ریگولیٹری سینڈ باکس اور NOC کے ذریعے منظوری لینے کا مشورہ۔ پاکستان کا ایران کو تجارت میں سہولت دینے کا فیصلہ، پاکستان سے کسی تیسرے ملک کے لیے تجارت کی اجازت دے دی گئی۔ وزارت تجارت کے ٹرانزٹ آرڈر کے مطابق نوٹیفکیشن کسی تیسرے ملک روانہ کی گئی ٹرانزٹ اشیاء کی نقل و حمل پر لاگو ہوگا۔ ٹرانزٹ اشیاء پاکستان کے ذریعے ایران کے کسی مقام تک پہنچائی جائیں گی۔ پورٹ قاسم، خزدار، دلبدین، تفتان، گوادر اور تربت کے راستے حکم نامے کا حصہ ہوں گے۔ اوشا، پنجگور، خزدار، لاگ پاس اور نوکنڈی کے راستے بھی حکم نامے میں شامل۔ وزیر تجارت جام کمال نے اقدامات علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے اہم قرار دے دیا، کہا کہ پاکستان خطے میں تجارتی راہداری کے طور پر مضبوط ہوگا۔ جنگ بندی ہوتی نظر نہیں آ رہی، ہمارے پاس تیل کے اسٹریٹجک ذخائر موجود نہیں ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا انکشاف، کہا کہ ہمارے پاس کروڈ آئل 5 سے 7 دن کا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اور CDF کے ساتھ طے کیا ہے کہ کروڈ کے لیے 30 دن کا پروگرام بنایا جائے، ہم نے اپنی انرجی سیکیورٹی کو بہتر کرنا ہے۔ پانی پر بڑا تنازع، پنجاب اور خیبر پختونخوا آمنے سامنے۔ KP حکومت نے پنجاب سے 1947 سے اب تک کے پانی کے بقایا جات مانگ لیے۔ KP حکومت نے گلیات کے پانی سے متعلق وفاق اور پنجاب کو خطوط بھیجے، جن میں پنجاب حکومت سے 64 ارب 62 کروڑ روپے بقایا جات مانگے گئے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ گلیات میں پانی کا بحران ہے، مری واٹر بورڈ غیر قانونی طور پر گلیات سے پانی ترسیل کر رہا ہے، کسی معاہدے اور معاوضے کے بغیر گلیات سے روزانہ 5 لاکھ گیلن پانی نکالا جا رہا ہے۔ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اجازت کے بغیر ڈونگا گلی میں 20 لاکھ گیلن پانی کے واٹر ٹینک کی تعمیر روکی جائے۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ دونوں حکومتوں میں معاہدہ طے کرنے میں تعاون فراہم کرے اور متعلقہ تمام چشموں، آبشاروں اور پانی کے ذخائر پر KP کا حق تسلیم کرے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے کیا جائے۔ 102 یونٹ کا بل 11,800 روپے، آپ صارف نہیں، بکرا کہا کریں۔ قائمہ کمیٹی اجلاس میں کامل آغا پاور ڈویژن پر برس پڑے۔ قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور کے اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری پاور ڈویژن نے کہا کہ بکرا تو معذرت کے ساتھ اس وقت حکومت بنی ہوئی ہے جس سے سولر آیا ہے، 200 یونٹ والا سلیب ہی بدل گیا ہے۔ چیئرمین کمیٹی سیف العبڑو نے کہا کہ کئی سپر ٹیکس تو کہیں جگہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، بعض سلطان ہائی اور مصطفیٰ قریشی ٹیکس لگانا رہ گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بجلی سربراہ سے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو رہی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دھی رانی پروگرام میں 9000 کا ہدف مکمل کرنے کا حکم، مزید افراد کو شامل کرنے، ویل چیئرز اور دیگر معاون آلات کی صفائی اور سروسز کی بھی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں گھدا گھروں کا ڈیٹا اور میپنگ کا اصولی فیصلہ۔ اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ ہمارا مقصد عام آدمی کو فلاح و بہبود اور مدد ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، مختلف امور پر گفتگو۔ سینیٹر وقار مہندی نے ملاقات میں سندھ کی سیاسی اور تنظیمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، آنے والے کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ملاقات کے دوران سینٹ میں قانون سازی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رکن سندھ اسمبلی محمد آصف خان اور ماڑی پور ٹاؤن کے چیئرمین ہمایوں خان کی ملاقات، سالانہ ترقیاتی اسکیمز پر عمل درآمد اور عوامی مسائل اور ان کے حل سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو سے سکر کے میئر ارسلان شیخ کی بھی ملاقات، اپنی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی اپوزیشن رہنما محمود خان اچکزئی سے ملاقات، بانی کی صحت و علاج، قانونی دستاویزات پر دستخط سے روکے جانے اور انصاف تک رسائی میں رکاوٹوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ آئندہ بجٹ، NFC ایوارڈ، صوبائی حقوق، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور سیاسی انتقام پر مبنی مقدمات پر غور کیا گیا۔ قومی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق، اپوزیشن کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تمام جوڈیشل کمپلیکسز میں ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کی بھی ہدایت۔ سہیل افریدی نے صحافیوں کے لیے بلا سود قرضوں کی اسکیم لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اقدام سے صحافی خود مختار
اور بااختیار ہوں گے اور فرائض آزادانہ طور پر انجام دے سکیں۔ پنجاب اسمبلی سے کم عمری کی شادی پر پابندی کا بل کثرت رائے سے منظور۔ بل پر حکومت اور اپوزیشن میں نوک جھوک۔ اپوزیشن رکن قاضی اکبر کے کم عمر شادیوں کے بل پر اعتراض۔ حکومتی خواتین ارکان پھٹ پڑی۔ وزیر اطلاعات نے کم عمری میں شادیوں کو زچگی کے دوران اموات کی بڑی وجہ قرار دے دیا۔ اسما بخاری کا کم عمری کی شادی کے حامیوں کو اپنی بچیاں 9 اور 11 سال میں بیاہنے کا مشورہ۔ سمیع اللہ خان نے کہا کہ 10 سال کی بچی خاندان کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہوگی۔ UAE، ملیشیا اور انڈونیشیا میں بھی یہی قانون بنے۔